اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عمل 11ویں شریف کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو آپ نے بتایا، آپ نے اپنی ساری زندگی اس وظیفے پر وقف کر دی۔ ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 17 مارچ سن 1078 عیسوی کو اور وفات آپ کی 12 فروری 1116 عیسوی، جنہیں محی الدین محبوب سبحانی غوث الثقلین غوث اعظم کے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آپ فرقہ کے لحاظ سے حبلی تھے، حبلی طریقہ کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حبلی فرقہ جو ہے وہ سعودی عرب میں اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور آپ کا جو بھی فرقہ تھا وہ حبلی تھا۔ آپ بھی اسی طرح اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرتے، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی زندگی تھی وہ تمام کی تمام صحیح روایات اور بخاری مسلم اور ان تمام تر چیزوں پر گزری۔ آپ نے وہ تمام تر حدیث مبارکہ کو ترجیحات دی جو کہ صحیح تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لانے کی کوشش کی اور اپنے مریدوں کو بھی یہی تلقین کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا تو بے شک وہ اپنے آپ کو جنت میں پائے گا، اور وہی ان کا سچا مرید ہے جو ان کے طریقوں پر چلتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو اپنا وظیفہ خاص بناتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر بھی مہربان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی خاص طریقہ کار سے بھی یہ وظیفہ ذکر آپ سے کروں گا۔ آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے بیڑے پار کر دیتے ہیں، اس کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، بے شک اس کے کام سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اللہ کریم اس پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ بے شک جو بھی انسان جس کو فالو کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے مطابق زندگی گزرے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ کے دین کو بتانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو مسیحا بنا کر اس کی ذات کے ساتھ شریک شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11ویں شریف کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوں تو آپ نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے جو بھی ان کے مریدان ہوتے ہیں، جو بھی ان کے مرید ہوتے ہیں، آپ ان سے کہتے کہ آپ یہی عمل ضرور کریں۔ جو دل کے پیالے میں جو چیزیں ہیں، آپ نے اس دل کے پیالے کو خالی کرنا ہے اور اس میں اللہ کی محبت بھرنی ہے۔ کس طرح سے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے کہ میرے پاک پروردگار مجھے معاف فرما۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ ورد کرنا ہے۔ پہلے دائیں جانب آپ اپنا سر رکھیں گے، لا الہ الا اللہ، جو الا اللہ کی ضرب ہے وہ آپ کے سینے پر ہو، آپ کے دل پر ہو۔ آپ کو اسی طرح سے 1000 مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ میرے پاک پروردگار، جو چھوٹے چھوٹے بت میں نے ضرورتوں کے مطابق، جو اللہ پاک خواہشات کے مطابق جو میں نے چھوٹے چھوٹے بت جو خود سے بنا لیے ہیں، میرے اللہ ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے پاک پروردگار، میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ میرے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، تو یا اللہ میں ان کے طریقوں پر چلتا ہوں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر میں آپ سے مانگتا ہوں۔ میرے پاک پروردگار، بے شک انہوں نے مجھے یہی درس
دیا کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ حضرت عبد الشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شرک کیا، فرقہ کلمات کو جوڑا اور ان کو نعوذ باللہ اللہ کریم کے قریب کر دیا، جبکہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا دی، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں لگا دی۔ آپ کی کوشش تھی کہ جو آپ کے مرید ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو پہچانیں، اور آپ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو آپ اپنے ڈیرے پر جہاں پر آپ تھے وہاں پر آپ ایک بہت بڑا جلسے کا اہتمام کرتے اور دور دور سے لوگ وہاں پر آتے اور آپ کے بیان کو سنتے، جو آپ بیان کرتے، جو آپ وضع نصیحت کرتے اس کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، اور بہت سے لوگ آپ سے بیعت بھی ہوتے اور آپ ان کو یہی سبق دیتے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو یہی سبق دیا اور توحید کو اپنانے کی گزارش کی، تو توحید کو اپنانے کی انہوں نے وعدہ لیا کہ وہ توحید پر رہیں گے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے میں کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، تو آپ نے فرمایا زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے کہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں وضع کرے گا اور اس کی کرامتوں کو ہر خاص عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اقدام اولیاء اللہ کی گردن پر ہیں۔ کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت اور مقامیت اور محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر اسی طرح کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، بے شک اللہ کریم نہیں ہے، آپ کو یہ کریم ہے، بے شک اللہ کریم ہی ہے، آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا، اور اللہ کریم ہی وہ ذات ہیں جو جس کو چاہتے ہیں ولایت سے نواز دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی آپ کو جب یہی تلقین دے رہے ہیں تو آپ نے بھی اس کو عمل بنانا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے جو بھی مانگنا ہے آپ مانگیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم ضرور عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔